خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مہینہ کے اندر 6 رجب المرجب کو آپ کا وصال ہونے رہے ہیں اور اجمیر شریف کے اندر انڈیا کے اندر آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑی ہستی ہیں جنہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر اسلام کا راستہ بتایا۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ سب کیسے کیا؟ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے ہر قدم پر ان کا قدم تھا۔ سنت مصطفیٰ کو اپناتے ہوئے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ رب کریم اس سلسلہ کے اندر برکت ڈالی۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اخلاق بہت بڑے اخلاق تھے، بلند اخلاق تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس جو بھی آتا ملنے کے لیے آپ ایسا اخلاق کا مظاہرہ فرماتے ہو بس آپ کا ہی بن جاتا۔ اس دور کے اندر ہندوستان کے اندر لوگ مختلف بتوں کی یعنی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن وہاں کے جو لوگ تھے کفار تھے، اپنے بچوں کو دم کرانے کے لیے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس لے کر آتے۔ جب آپ اسے دم کرتے تو رب کریم اسی عطیہ عطا فرما دیتا، شفا رب کریم انہیں عطا فرما دیتا تھا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خوش طبع انسان تھے، خوش طبیعت تھی آپ نے کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی ایک بہت بڑے ولی ہیں، بزرگ ہیں، جو آپ کے مریدوں میں سے خاص مرید ہیں۔ رب کریم نے انہیں بھی ولایت عطا فرمائی۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد کی سالہا خدمت کی، لیکن کبھی بھی میں نے آپ کو ناراض ہوتے نہیں دیکھا، کبھی بھی آپ کسی سے ناراض نہیں ہوئے۔ ہاں اگر کسی سے ہوتے بھی تھے کبھی کبھار کسی سے ہو جایا کرتے تھے، لیکن آپ کی عادت کریمہ طبیعت مبارک ایسے تھی کہ کسی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار نہیں فرماتے، خوش طبعی سے اس کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ 537 ہجری کے اندر آپ کی ولادت و سعادت ہوئی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم کا نام غیاث الدین تھا اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ماہبور تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ والدین متقین بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، رب کے قریب بھی تھے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وراثت میں سے آپ کو ایک باغ ملا اور ایک چکی ملی جو آپ محنت کیا کرتے تھے اس کے اندر، اس باغ کی خوب باغبانی کیا کرتے تھے، محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ آپ اس کی باغبانی کیا کرتے تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ اس باغ کے اندر ایک رب کا درویش مجذوب ایک ان کے باغ کے اندر آ گیا۔ اس کا نام تھا حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اندر آ کر ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ ایک درویش ہے، مرد کلندر ہے، آپ نے ان کی مہمان نوازی کے لیے حقوق کا آپ نے گوشہ توڑا اور اسے پیش کیا مہمان نوازی کے طور پر، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک گلاس کے اندر پانی بھرا جو بہت ہی ٹھنڈا تھا، گرمیوں کا موسم تھا، آپ نے انہیں دیا۔ پینے کے بعد حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی اس مہمان نوازی کو دیکھ کر بڑے محسوس ہوئے، بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بس یہی باغ ہے، اس باغ میں باغبانی کرتا ہوں، محنت اور یعنی کہ محنت کش انسان ہوں، میں محنت کرتا ہوں اور تو میرا کوئی کام نہیں ہے۔ میں سے روٹی کا ٹکڑا نکالا، اسے چبایا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب مجھے دیا نا تو میرے دل کی کیفیت چینج ہو گئی، دل کی دنیا کے اندر انقلاب برپا ہو گیا۔ فرماتے ہیں مجھے یعنی میرے دل کے اندر جو دنیا کی حسرت تھی وہ ختم ہو چکی تھی، بس میرا ارادہ یہ تھا کہ میں ہر وقت ہر زندگی پوری زندگی رب رسول کے نام پر گزاروں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پھر میں نے وہ باغ اور چکی غریبوں کے اندر مسکینوں کے اندر میں نے وقف کر دی، بانٹ دیا۔ فرماتے پھر ہم رب رب کرنا شروع کر دیا، ہم نے پھر رب کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ رب کو تلاش کرنے کے لیے پہلی سیڑھی یہ ہوتی ہے کہ اپنا ہاتھ کسی کامل مرشد کے ہاتھ کے اندر
تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے ایک مرشد تھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر ہم نے بیعت لی، بیعت کرنے کے بعد انہوں نے اپنے مریدوں کے اندر مجھے شامل کر دیا۔ میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت کیا کرتا تھا، میں اپنے پیر کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے بڑے کمالات ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن ہی کی حالت کے اندر رب کریم نے آپ کو غریب نوازی کا احساس عطا فرما دیا تھا۔ آپ بچپن ہی کی عمر کے اندر بڑے غریب نواز تھے۔ آپ کی چھوٹی عمر تھی، آپ اس وقت اپنی والدہ محترمہ کی گود میں تھے اور دودھ نوش فرما رہے تھے چھاتی سے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دودھ نوش فرما رہے تھے، کیونکہ آپ کا جو گھر تھا غریبوں، بے کسوں، بے سہاروں کا دار و امان تھا، تو ایک عورت آ گئی جو بڑے غم اور درد کی ماری ہوئی تھی۔ تو ان کی گود کے اندر ایک بچہ تھا جو بھوک کی وجہ سے بلبلا رہا تھا، رو رہا تھا، اتنا بھوک تھی۔ تو آپ کی والدہ محترمہ نے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ نے کہا کہ اے بہن، یہ آپ کا بچہ ہے، بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، آپ اسے دودھ پلائیں۔ تو اس عورت کی آنکھوں میں سے آنسو برسنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بی بی صاحبہ، کئی دن ہو چکے ہیں، میں نے ایک اناج کا دانہ بھی اندر کہ نہیں ڈالا، اسی قحط سالی کی وجہ سے میری چھاتی کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اسی بھوک کی بنا پر میرا بچہ بلبلا رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس منظر کو سن رہے تھے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اس چھوٹے ہاتھوں والی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا۔ تو آپ کی والدہ محترمہ سمجھ گئی کہ میرا بیٹا یہ کہتا ہے کہ ایک سائڈ پر میں دودھ پی رہا ہوں، دوسری سائڈ پر اس غریب بچہ آیا ہے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ اشارہ کیا تو آپ کی والدہ محترمہ نے اس بچے کو اٹھایا اپنی چھاتی سے، ایک سائڈ پر وہ بچہ دودھ پی رہا ہے، دوسری سائڈ پر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس منظر کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد بڑے ہی محسوس ہوئے، کیونکہ چھوٹی عمر کے اندر رب کریم نے آپ کو یہ صلاحیت عطا فرما دی۔ تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ چھوٹی ہی عمر کے اندر بچوں کو بلا کر آپ گھر لے آتے اور دسترخوان بچھاتے اور بچوں کو کھانے کے لیے آتے، یہ آپ کا معمول تھا۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بے کس بے سہاروں کے بڑے ہی غریب نواز ہیں۔ تو ایک کاشتکار تھا جو کسان تھا، پیداوار تھی، جو حاکم شہر تھا، انہوں نے اس کی پیداوار کو ضبط کر لیا، اس اناج کو جو بیج تھے جو بھی تھا، اس حاکم شہر نے ضبط کر لیا، کہا کہ جب تک تو بادشاہی فرمان لے کر نہیں آئے گا نا، میں تجھے اناج واپس نہیں کروں گا۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس وہ کسان آیا، آنے کے بعد اس نے کہا کہ حضور اس طرح کا معاملہ ہے، وہ حاکم ہے، شہر کا بڑا ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں نے آپ کا اناج اس وقت نہیں دوں گا جب تک آپ کسی بادشاہ کے پاس جائیں گے، رکا لکھوا کے آئیں گے تو پھر آپ کو اناج دیا جائے گا۔ آپ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ خط لکھیں، وہ بادشاہ کو کہیں رکا لکھ کر دیں، میرا کام بن جائے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید تھا جو اس زمانے کا بادشاہ تھا، تو حضور حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید تھا۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس کی اس درد بھری آواز کو سنا تو سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ چل ہم آپ کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ تو آپ نے پیدل سفر کیا اجمیر سے دہلی کی طرف اس کسان کے ساتھ۔ یہ سنت مصطفیٰ ہے کہ جو شخص آپ کے در پر آتا ہے، غم کا مارا ہوا ہوتا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ چلیں گے تو ایک قبیلہ اراج کا شخص تھا، تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرا چھوٹا موٹا کاروبار تھا، کوئی لمبا کاروبار نہیں تھا، تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں مکہ کی منڈی کے اندر آیا، وہ جانور کہ فروخت کرنے کے لیے چھوٹا موٹا میرا کاروبار تھا۔ فرماتے ہیں وہ قبیلہ اراج کا شخص کہتا ہے جب میں مکہ کی منڈی میں پہنچا تو ہر طرف سے یہ آواز تھی کہ یہاں اس مکہ کے اندر ایک جادوگر رہتا ہے، ان کے قریب نہ جائے۔ تو قبیلہ اراج کا شخص کہتا ہے میرے کاموں کے اندر وہ بات پڑی، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہمیں اس کے ساتھ کام نہیں ہے، ہم نے اپنے کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں نے وہ جانور ہاتھوں میں نے وہ جانور فروخت کر دیے تھے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم نے میرے گھر آ کر وہ پیسے لے لینے ہیں، فلاں گلی فلاں کونے پر میرا گھر ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے، شخص کہتا ہے کہ ابھی میرا کاروبار اتنا لمبا نہیں تھا، میرا کاروبار تھوڑا ہی تھا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، یہاں پر مجھے جاننے والا کوئی اور نہیں تھا۔ فرماتے ہیں جب کل وقت ہوا، جب
اس کے پاس پہنچا تو ابو جہل نے کہا کہ کال لانا، یعنی کال لانا وہ شکل پیسے لینے میں۔ تو قبیلہ اراش کا شخص کہتا ہے تیسرا دن ہو چکا تھا، اس نے مجھے ایسے ہی ٹال مٹول کر کے رکھا تھا۔ میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کا چودھری کون ہے، وزیرا کون ہے، ملک کون ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں، میں جا کر عرضی پیش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے کام بن جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ خانہ کعبے کے ساتھ ٹولیاں بنی ہوگی، وہاں پر عتبہ بھی بیٹھا ہوا ہے، شیبہ بھی بیٹھا ہوا ہے، تمام منافقین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، وہیں پر بیٹھے ہوئے جائیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ وہ بندہ وہ شخص کہتا ہے جب میں ان لوگوں کے پاس پہنچا، پہنچنے کے بعد میں نے انہیں کہا کہ میرا یعنی کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے، چھوٹا ہی کاروبار ہے، میں نے جو پیسے نہیں دیا یہ نہیں دیتا، مجھے پیسے لا کر دیں۔ عتبہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ہاں بتائیں کون ہے جو آپ کے پیسے نہیں دیتا؟ تو وہ شخص قبیلہ اراش کا کہنے لگا ابو جہل ہے جس نے مجھ سے وہ جانور خریدے ہیں، مجھے وہ پیسے نہیں دیتا۔ جب ابو جہل کا نام ہے نا تمام کی گردنیں جھک گئی۔ وہاں کے لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا ہی گنڈا ہے، یا تو بڑے گنڈے کے پاس پھنس چکا ہے، اب جا کر خود ہی اپنا معاملہ خود حل کر۔ وہ مذاق کے طور پر یہ کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام آپ یہ خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ آپ جلوہ گر تھے، آپ عبادت فرما رہے تھے، کوئی وظائف کے اندر مشغول تھے۔ عتبہ نے کہا کہ اشارہ کیا کہ وہ بندہ بیٹھا ہے، اس کے پاس جائیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ وہ بندہ کہتا ہے میں بڑے ہی کمزور نگاہوں سے کمزور اپنے یعنی قدم اٹھا رہا تھا کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ پہنچنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام وظیفے کے اندر مصروف تھے۔ حضور نے وظیفے سے فراغت پانے کے بعد میری طرف ایسے نگاہ اٹھائی، فرماتے ہیں حضور کے صرف 2 جملے تھے، وہ جملے فرمانے دینا میرے دل کے اندر وہ گھر کر گیا۔ آقا کریم کے 2 جملے ایسے پتہ چلا کہ کسی کو بچھڑی ماں مل چکی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یار پردیسی بھی لگتے ہو اور پریشان بھی لگتے ہو۔ تو بندہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا معاملہ ہے کہ وہ بندہ میرے پیسے نہیں دیتا، حضور نے میرا نہ نام پوچھا نہ کام پوچھا، حضور اپنے گھر مجھے لے گئے، فرماتے ہیں مجھے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بٹھایا، حضور نے مجھے کھجوریں دی، میں نے اسے کھایا، دودھ دیا میں نے اسے نوش کیا، جو میں 4 دن سے بھوکا تھا، جب میں سیر ہو چکا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں بتائیں اب کیا کام ہے آپ کا؟ تو بندہ کہنے لگا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس طرح کا ماجرا ہے، میرا کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے، چھوٹا کاروبار ہے، ابو جہل نے مجھ سے وہ جانور خریدے ہیں، پیسے نہیں دیتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ شخص کہتا ہے کہ قربان جاؤں نبی کریم علیہ السلام کی ادا پر۔ آقا کریم علیہ سے آپ کہیں کہ ویسے ہوگا، چلیں ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام اس بے کس بے لچار کے ساتھ چل کر ان کے پیسے دلوانے کے لیے آقا کریم خود تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام آپ اور جس ساتھ جا رہے ہیں، وہ شخص وہ قبیلے والا قبیلہ اراش کا شخص کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ زمین کی طرف جھکی ہوئی تھی، سارا راستہ میں ہی باتیں کر رہا تھا، حضور نے اپنی زبان مبارک سے کوئی جملہ ادا نہیں کیا۔ فرماتے جب ہم ابو جہل کے دروازے پر پہنچے تو آقا کریم علیہ السلام کی جھکی ہوئی جو نظر تھی نا اس کو میں نے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ سرکار نے دستک دی، دستک دینے کے بعد ابو جہل نے دروازہ کھولا، حضور نے فرمایا کہ لا اس کے پیسے دینا، تو اس کے پیسے کیوں نہیں دیتا؟ حضور کا یہ فرمانا تھا تو ابو جہل کا جسم کانپنے لگا، ابھی لایا وہ جو پیسے لا کے دیے۔ تو دینے کے بعد وہ بندہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ کون ہیں جو اس بے کس مجبور کی آپ نے مدد فرمائی؟ حضور نے فرمایا آپ چھوڑے اس کو، بس آپ کا کام ہو گیا، آپ نام کو کیا کریں گے؟ فرمایا کہ آپ مجھے بتا دیں۔ فرمایا کہ جو لوگوں نے آپ کو کہا تھا کہ اس مکہ کے اندر ایک جادوگر ہے، میں وہی جادوگر ہوں۔ اس بندے نے جب سنا، سننے کے بعد اتنا سونا چہرہ، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی نبی کا ہی چہرہ ہو سکتا۔ اس بندے نے آقا کریم کے قدموں میں بیٹھا، آقا کریم نے انہیں کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل کیا۔ حضور کی ادائیں تھی، اخلاق تھی، محبت تھا، وہ محبت اولیاء اللہ کے اندر بھی تھی۔ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ رب رسول کے نقش قدم پر چلتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی ہر ادا پر چلتے ہیں، ہر ادا کو یہ سمجھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کسان کے ساتھ وہاں پر پہنچے، تو پہنچنے کے بعد وہاں پر حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آنے کی وجہ پوچھی۔ فرمایا کہ حضور اگر آپ وہیں سے حکم فرما دیتے، جو بھی کام تھا میں یہاں سے اس خط بھجوا دیتا، لیکن آپ نے زحمت کیوں فرمائی؟
تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جو مسلمان پریشانی کی حالت کے اندر ہوتا ہے، دکھ کی حالت کے اندر ہوتا ہے، تکلیف کی حالت کے اندر ہوتا ہے، وہ رب کے زیادہ ہی قریب. مجھے غیب سے آواز آئی کہ اے معین الدین اس کے ساتھ چلیں، اس کے کام کو آسان کر دیں. اس کے اوپر تکلیف شدہ ہے، وہ عین عبادت ہی ہوتی ہے جو بندہ اس کے کام آ جاتا ہے. میں نے اس عبادت کو بچا لانے کے لیے میں اس بندے کے ساتھ آیا ہوں. یہاں پر آپ بزرگان دین ہیں، ان کا بادشاہوں کے ساتھ تعلق کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے تعلق ہوتا تھا کہ جو بے کس ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، اگر ان کا کام وہاں سے نہیں ہوتا تو یہاں سے بن جاتا ہے. دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان نصیب فرمائے. اور